لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه الدواء وذكره شفاء وطاعته غنى. الذي ولي المؤمنين وغاية عمل العارفين وغياث المستغيثين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين مجدد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آپ دیکھیے کہ ہم جن سے اپنی عقیدت جوڑے ہوئے ہیں یہ کائنات کے معمولی لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم یوں ہی ہر کسی کے پیچھے دوڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم پہلے عزت دیکھتے ہیں، عظمت دیکھتے ہیں، کمال دیکھتے ہیں، فضیلت دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم محبت اور عقیدت کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جن حضرات کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو یہ کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں، صرف زمین والے لوگ نہیں ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوں کہ جن کا ذکر صرف زمین کے اوپر ہو، جن کا تذکرہ زمین کے اوپر ہو، جن کی باتیں زمین کے اوپر ہو۔ یہ رہتے تو زمین پہ ہیں لیکن ان کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے۔ رہتے زمین پہ ہیں لیکن ان کی باتیں آسمانوں پر ہوتی ہیں۔ اور میں نے یوں ہی نہیں کہا، جس حدیث کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے اس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان الحسین فی السماوات اعظم مما ہوا فی الارض، بے شک میرا حسین اس کی جو عظمتیں زمین پر ہیں اس سے کہیں زیادہ عظمت حسین کی آسمانوں پر۔ جو عظمت، جو مقام سید الشہداء کا، امام حسین کا زمین کے اوپر ہے، اس سے کہیں زیادہ حضرت کی عظمتیں اور ان کا مقام اور ان کی فضیلتیں آسمانوں کے اوپر ہیں۔ اور عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں کیا بیان فرمایا؟ ان الحسین فی السماوات اعظم مما ہوا فی الارض، میرا حسین، بے شک میرا حسین، اس کی جو عظمتیں ہیں زمین سے زیادہ آسمان والوں کے نزدیک ہیں۔
اور اب آپ دیکھیے کہ سما، لفظ سما عربی زبان میں آسمان کو کہتے ہیں. سما ایک آسمان، سماوات 3 سے زیادہ آسمان. بھئی یہیں پہ رکیے، 2 جملے آگے پڑھ کے اس کے بعد گفتگو کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام حضرت کی جو منقبت، جو فضیلت، جو ہم سب کچھ چھوڑ کے بھئی ان کے فضائل کے لیے، ان کی مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، تو یوں ہی نہیں دنیا سمجھے کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے. یقیناً امام حسین کے لیے یہ بڑی عظمت ہے کہ ان کے نانا رسول الثقلین ہیں. امام حسین کے لیے یہ بڑی فضیلت ہے کہ ان کے بابا سرکار امیر المومنین ہیں. امام حسین کے لیے یہ بڑی عظمت ہے کہ ان کی والدہ گرامی خاتون جنت ہیں. امام حسین کے لیے یہ فخر ہے کہ ان کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار امام حسن مجتبیٰ ہیں. لیکن عزیزان گرامی، یہ امام حسین کے لیے جو ہے وہ فخر ہے، یہ ان کے لیے مقام امتیاز ہے. لیکن صرف بات یہیں پہ نہیں رکتی. اگر امام حسین کے لیے فخر ہے کہ ان کی والدہ خاتون جنت ہیں، تو جناب زہرا کے لیے بھی فخر ہے کہ ان کا بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے. اگر امیر المومنین کے لیے، امام حسین کے لیے فخر ہے کہ ان کے بابا امیر المومنین ہیں، تو امیر المومنین کے لیے بھی فخر ہے کہ ان کا بیٹا شاہ کرب و بلا ہے. اگر امام حسین کے لیے فخر ہے کہ ان کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو امام حسن کے لیے بھی فخر ہے کہ ان کا بھائی حسین کے جیسا ہے. اگر امام حسین کے لیے فخر ہے کہ ان کے نانا رسول الثقلین ہیں، تو رسول الثقلین کے لیے بھی فخر ہے کہ ان کا نواسا حسین ابن علی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے حسین ابن علی جیسا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت ایک طرف سے نہیں ہے کہ صرف امام حسین کو فضیلت ہو کہ ہمارا خانوادہ ایسا ہے. اس خانوادے کو بھی فخر ہے کہ ہمارے گھرانے کا حسین ایسا ہے، ہمارے گھرانے کا حسین ایسا ہے. اور میں نے یوں ہی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض نہیں کی. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، یہ اپنے یہاں بھی کتابوں میں ذکر ہے اور علماء اہل سنت نے بھی لکھا کہ جب پیغمبر اسلام، وہ واقعہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے کہ جب پیغمبر اسلام بروز عید امام حسین کو اپنے کاندھے پر بٹھا کے نکلے، تو لوگوں نے کیا کہا کہ کیا خوب سواری ہے کہ نبی سواری ہیں، امام حسین سوار ہیں. یہاں پہ نبی کو خوش ہونا چاہیے تھا اگر امام حسین کی فضیلت نہ ہوتی. لیکن نبی نے پلٹ کے جواب کیا دیا کہ اگر سواری بہت اچھی ہے تو یہ بھی دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. اگر سواری اچھی ہے تو یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنا خوب ہے. عزیزان گرامی، یہاں پہ بھی میرے جو ذہن میں ایک فکرہ آیا، ایک بات آئی، آپ حضرات بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ اگر فضیلت صرف نبی کی ہوتی تو نبی مسکرا کے خاموش ہو جاتے کہ ہاں بھائی تم نے بہت اچھی بات کی ہے، میں نبیوں کا سردار ہوں، میں رسولوں کا سردار ہوں، مجھ سے بہتر سواری کون ہو سکتی ہے. لیکن نہیں، چونکہ مقام امام حسین دکھانا تھا کہ تمہاری نگاہیں بس مجھ تک محدود ہیں، ذرا آگے بڑھو، مقام امام حسین کو دیکھو، آگے بڑھو اور مقام امام حسین کو دیکھو. اب یہاں پہ فن شاعری سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، لہذا میں ایک جملہ یہاں پہ آپ حضرات کی خدمت میں نظر کر سکتا ہوں. وہ جملہ کیا ہے بھائی؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، نعت کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کی تعریف اگر اشعار میں کی جائے اسے نعت کہتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی تعریف اگر اشعار میں کی جائے اسے منقبت اور قصیدہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ نبی نے کیا کہا؟ صرف سواری نہیں، سوار کو بھی دیکھو. گویا نبی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری نعت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک اہل بیت کی منقبت نہ پڑھ دو. صلوات پڑھ دے محمد والے یا
تک قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک اہل بیت کی منقبت نہ پڑھو، جب تک اہل بیت کے فضائل ان کے قصیدے نہ پڑھو۔ تو عزیزان گرامی یہ امام حسین علیہ السلام۔ اب اگلی منزل آپ دیکھیے کہ یہ جو میں نے حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ ان الحسین فی السماوات اعظم مما ہوا فی الارض، بے شک میرا حسین اس کی جو فضیلتیں زمین پہ ہیں اس سے کہیں زیادہ اعظم، کہیں زیادہ بلند آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس کے لیے ہمیں کتابوں میں جو امام حسین علیہ السلام کے متعلق کتابیں تحریر کی گئی ہیں فضائل اور مناقب میں، اس میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کا بیان ہے کہ ہم بارگاہ رسالت مآب میں داخل ہوئے، جب حضور کی بارگاہ میں داخل ہوئے تو ہم نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ توجہ کیجئے گا، میں روایات کے ضمن میں کچھ نایاب فضائل امام حسین آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا امام حسین نے کہ میں داخل بزم رسالت ہوا اور میں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب بتائیے یہاں پہ جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جواب کیا ہوگا؟ وعلیک السلام۔ حدیث قصہ میں کیا ہے؟ وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر میرا سلام ہو۔ امام حسین کے لیے کیا؟ وعلیک السلام یا نور عینی، اے میری آنکھوں کے نور حسین تم پر سلام ہو۔ امام حسن آئے، کیا فرمایا؟ وعلیک السلام یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے میوہ قلب تم پر میرا سلام ہو۔ یہ حدیث کے سامنے یہ سارے جملے ہیں۔ تو جب امام حسین نے، آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور یہ شب تو جگنے کی شب ہے لہٰذا ممکن ہے ذرا سا وقت لے لوں لیکن اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اپنے بچوں سے محبت کا بھی درس دیا ہے کہ جب بچے آئیں سلام کریں تو صرف علیکم سلام نہیں بلکہ محبت کے ساتھ ان کو جواب دو، تاکہ اگر باپ بیٹے ہیں تو رشتے میں اور محبت ہو، ماں بیٹے ہیں تو رشتے میں اور محبت ہو، بھائی بھائی ہیں تو رشتے میں اور محبت پیدا ہو۔ صرف علیکم السلام نہیں، آپ جملے دیکھیے حدیث کے سامنے جو ہیں وعلیک السلام یا نور عینی۔ اب آپ دیکھیے کوئی بچہ آئے اور اس کو آپ ایسے جواب دیں علیکم السلام، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کی ٹھنڈک، آپ بتائیے اس بچے کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اچھا ایک ماں باپ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جب بچے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ باپ نہیں ہے بلکہ ملک الموت بیٹھے ہوئے ہے کہ نہیں؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کا درس نہیں ہے کہ بچے گھر میں ہیں، باپ آئے، اچھا خاصا جو خوشی کا ماحول تھا، ہنسی کا ماحول تھا، وہ خاموش تھا۔ یہ اہل بیت کا مزاج نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ جب اگر باپ گھر میں داخل ہوئے تو ایسا لگ رہا ہو جیسے باپ نہیں کوئی لطیفہ داخل ہو رہا ہے۔ نہیں، دونوں کے درمیان ہونا چاہیے، باپ کی عزت ہونا چاہیے اور ان کی تقریم بھی ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر ماں باپ ہوں تو اپنے بچوں کے لیے جہاں پہ خوف والا پہلو ہوتا ہے وہیں پہ محبت والا بھی پہلو ہونا چاہیے، کہ اگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ گھر میں نہ ہو تو بچوں کو سکون مل جائے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ماں باپ نہ ہو تو بچے بے چین ہو جائیں۔ ماں باپ اگر گھر میں نہ ہو تو بچے بے چین ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے اپنا ایک مزاج، اپنی فیملی کا مزاج بنانا چاہیے اپنے بچوں کے متعلق، اپنے گھر والوں کے متعلق۔ تو بہرحال عزیزان گرامی میں جو عرض کر رہا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام بارگاہ پیغمبر اسلام میں داخل ہوئے تو جواب کیا دیا؟ صرف علیک السلام نہیں بلکہ ایک راوی وہاں پہ تھا، وہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وعلیک السلام یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین تم پر میرا سلام ہو۔ اے آسمانوں زمین کی زینت حسین تم پر میرا سلام ہو۔ آپ دیکھیے کہ یہ ہماری اور آپ کی لفظیں نہیں ہیں کہ ہم کسی کو بھی کچھ کہہ دیں، وہ نبی کی ذات ہے، وہ وہی بولتے ہیں جو حق ہوتا ہے، جو حق اور سچ ہوتا ہے وہی بولتے ہیں۔ اب جو پیغمبر اسلام نے امام حسین کو کیا کہا؟ وعلیک السلام یا زین السماوات والارض،
اے آسمان و زمین کی زینت حسین تم پر میرا سلام ہے۔ میں نے ابتدا میں کیا کہا تھا؟ صرف زمین تک نہیں، امام حسین کا مقام آسمانوں کے اوپر ہے۔ اب جب یہ امام حسین کے لیے پیغمبر اسلام نے یہ بیان فرمایا علیہ السلام یا زین السماوات، اے آسمانوں کی زینت تم پر میرا سلام، تو وہاں پہ ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ جو آسمانوں کی زینت ہو؟ اب اس مقام پر پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے مجھے اس خدا کی قسم ہے کہ جس نے مجھے رسالت عطا کیا ہے، ان الحسین فی السماوات اعظم مما ہوا فی الارض، اس خدا کی قسم بے شک امام حسین کی جو عظمت زمین پر ہے اس سے کہیں زیادہ عظمت حسین کی آسمانوں کے اوپر، سبحان اللہ، اس سے کہیں زیادہ عظمت، کہیں زیادہ مقام امام حسین کا آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد یہاں پہ اگلا جملہ پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ کیسی زینت؟ اب حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا اور جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک ایک دروازے پر، ایک ایک دیوار پر، ایک ایک ستون پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ آسمانوں پر لکھا ہوا ہے، وہ جنت میں لکھا ہوا ہے، وہ جنت کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزان گرامی، یہ یا تو مسلمانوں کا تعصب ہے یا ان کی جہالت ہے کہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اعتراض کب اور کہاں کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ اگر کسی گاڑی پر لکھا ہوا یا حسین دیکھا، کہا یہ گاڑی شیعوں کی، کسی مکان پہ دیکھا یا حسین، کہا یہ مکان شیعوں کا، کسی دکان پہ لکھا یا حسین یہ دکان شیعوں کی، بھائی اسی معیار کو بنائے رکھنا، جب قیامت میں جاؤ گے وہاں بھی یہی کہنا یہ جنت نہیں شیعوں کا عزاخانہ ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، ایک اس سے بہتر سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بھائی اگر یہی معیار ہے، جہاں پہ حسین وہ گاڑی شیعوں کی، جہاں پہ حسین وہ دکان شیعوں کی، جہاں پہ حسین وہ مکان شیعوں کا، جس بچے کا نام حسین وہ شیعہ کا بچہ، تو اب کہہ دینا اگر جنت میں یا حسین لکھا ہوا ہے تو جنت شیعوں کی۔ اگر جنت کے اوپر دیواروں کے اوپر، دیواروں در کے اوپر لکھا ہوا ہے یا حسین، کیا کہنے سا، تو اب یہ کہہ دینا کہ یہ جنت شیعوں کی۔ اور عزیزان گرامی، مسلسل ایک میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے کوکب دری، یہ ایک حنفی عالم دین ہے، ملا صالح کشفی الحنفی، ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے کتاب میں لکھا کہ جب پیغمبر اسلام کے معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت کی جو پیشانی ہے، جنت کی پیشانی ہے، اس پیشانی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ وفاطمۃ امۃ اللہ، فاطمۃ امۃ اللہ، یہ پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے جنت کی پیشانی پر۔ ذرا توجہ کیجئے گا اپنے بھائیوں کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے یہی خطابت ہے کہ ایک بات کو اچھے طریقے سے واضح کیا جائے، چھوٹی سی بات ہو اس کی توسیع کی جائے، اس میں وسعت کی جائے۔ تو یہ پنجتن کے نام جنت کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ بتائیے کہ آخر لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں مولا علی کا کیا کام ہے، مولا علی کا نام کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ تو مسجد ہے، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، جنت میں کے دروازے پر اللہ نے پنجتن کا نام لکھا ہے، دروازے جنت پر اللہ نے پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ کیوں لکھا ہے؟ جنت کے دروازے پر، جنت کی پیشانی پر یہ پنجتن کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟
تو بھائی آپ اس دنیا میں دیکھ لیجئے، جس کا گھر ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ دنیا میں آپ دیکھیے، جس کا گھر ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے، جس کا گھر ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کسی کا ہو نام کسی کا ہو. گویا اللہ نے پنجتن کا نام لکھ کے بتا دیا یہ جنت اہل بیت کے وفاداروں کی ہے، وفاداروں کی نہیں ہے. نعرہ حیدری، حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بابا سے بلند نعرہ صلوات. محمد وآل محمد. جزاک اللہ، اس سے بہتر سلوات پڑھ دیں محمد جزاک والے. دیکھیے اب جنت کی بات آ گئی ہے تو اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں، باقی باتیں ہیں کسی دوسری مجلس میں. تو یہ اللہ نے نام لکھا اور اپنی کتابیں نہیں. ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہے، ہر ایک کو وہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، اس لیے بہت ہلکی والی جو باتیں ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ ملا صالح کشفی الحنفی کوکب دری میں انہوں نے لکھا کہ اللہ نے جنت کی پیشانی پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ و فاطمہ امت اللہ. جناب فاطمہ زہرا کا بھی نام جنت کے دروازے پر. صرف یہی تک بات نہیں ہے، خدا کی قسم کبھی کبھی یہ باتیں بیان ہوتی ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بیان ہو رہی. نہیں عزیزان گرامی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے اور میرے پاس کتاب بھی ہے. دیکھنا بھی چاہیے. خدا کی قسم اہل بیت کے فضائل صرف سننا ثواب تھوڑی ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے. تو یہ جو کتاب کا ذکر میں نے کیا، اسی کتاب میں ایک بات اور ہے، اسے بھی پیش کر دوں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج کی بلندیوں پر گیا اور وہاں سے ہوتے ہوتے جنت میں گیا تو جنت کے باہر جو جنت کا دروازہ تھا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ دروازہ ہے، دروازے پر ایک زنجیر ہے. اللہ اکبر. جنت پر دروازہ، جنت پہ دروازہ، دروازے پر زنجیر ہے اور زنجیر کی کیفیت عجیب ہے. اس زنجیر در کو جب ہلایا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں عالم اہل سنت، زنجیر در کو جب ہلایا جاتا ہے تو آواز آتی ہے. کیا آواز؟ علی 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 کی آواز آ رہی ہے. اچھا یہ بھی بات عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی زنجیر در کو آپ ہلائیں تو کھٹکھٹانے کی آواز جیسے ہونی چاہیے ویسی آواز آنی چاہیے. کہا بھائی زنجیر در ہلانے کے بعد جو کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے یہ آپ کے در کی صفت ہے. در جنت کی صفت یہ ہے کہ جب اسے ہلایا جائے گا تو علی علی کی آواز آئے گی، اس سے علی علی کی آواز آئے گی. تو یہ زنجیر در کو ہلایا جا رہا ہے، آواز آ رہی ہے علی 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 علی. عجیب بات ہے. اچھا آپ دیکھیے اس زمانے میں ڈور بیل وہ ہوتی ہے نا، اس کو جب ہم دباتے ہیں تو اس میں سے بھی آواز آتی ہے. کبھی کبھی آپ بیل کو دبائیے تو گھر کے اندر چڑیا بولنے لگتی ہے. کبھی کبھی اس کو آپ دبائیے تو گھر سے کسی پرندے کی آواز آنے لگتی ہے. کبھی اس کو آپ دبائیے ڈور بیل کو تو اندر سے مثلا میوزک کی آواز آنے لگتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کے یہاں جو ہے وہ دعا اور سورہ کی آواز تھوڑی آتی ہے. کہیں گانے کی آواز آ رہی ہے، کہیں چڑیوں کی آواز آ رہی ہے، کہیں کسی اور چیز کی آواز آ رہی ہے. توجہ کیجئے گا. اچھا اسی کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ گھر میں رہنے والے کا مزاج کیا ہے. اسی سے پتا چلتا ہے کہ گھر میں رہنے والے کا مزاج کیا ہے. اگر چڑیا بول رہی ہے، طوطا بول رہا ہے
یعنی جو گھر میں رہنے والے ہیں ان کو طوطے کی آواز پسند ہے. اگر آپ نے بیل دبایا اندر سے گانے کی آواز آئی, مطلب یہ ہے کہ رہنے والے کو گانے کی آواز زیادہ پسند ہے. اگر بیل کو آپ نے دبایا کوئی اور ترانے کی آواز آ گئی, یعنی رہنے والے کو ترانے کی آواز پسند ہے. اب جنت کی کال بیل کیا ہے؟ علی 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 علی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علی کہنا یہ جنت کی زنجیروں کی عادت ہے, بد نصب فقیروں کی عادت نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ علی نعرہ حیدری. تو یہ عزیزان گرامی, یہ حضرات آل محمد و حضرات اہل بیت. تو آپ نے دیکھا جنت کی پیشانی, جنت کے اوپر جو سجاوٹ ہے, جنت کی جو بیل ہے, ہر جگہ آل محمد موجود ہیں. اور اس کے بعد عزیزان گرامی میں جو حدیث بہت زیادہ مشہور ہے, ممکن ہے یہ آخری بات ہو اور گفتگو تمام کر دوں. بہت آپ نے سنا ہے لیکن میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑی سی تشریح کر دوں. وہ حدیث کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا امامین حسنین کے لیے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ سب کے ہاں یہ بھی روایت موجود ہے کہ بے شک حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث سب مانتے ہیں, یہ ہم سب نے جو سنا بھی ہے, ہم کو سب کو یاد بھی ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. توجہ کیجئے گا. اب ایک حدیث اور ہے اس کے بعد, وہ کیا ہے کہ جنت میں جو بھی ہوگا وہ جوان ہوگا. جو اس دنیا میں بوڑھے ہیں اور مومن ہیں امام حسنین کے ماننے اور چاہنے والے, وہ بھی جب جنت میں جائیں گے تو بوڑھے نہیں جائیں گے. اللہ انہیں جوانی عطا کرے گا, پھر وہ جنت میں جائیں گے. توجہ کیجئے گا. تو جو جنت میں جائے گا وہ جوان ہوگا. جنت میں جتنے ہوں گے سب جوان ہوں گے, سب جوان ہوں گے. تو اب یہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب آدم جنت میں جائیں گے, آدم جوان ہوں گے. جناب نوح جنت میں جائیں گے, جناب نوح جوان ہوں گے. جناب موسیٰ جنت میں جائیں گے, جناب موسیٰ جوان ہوں گے. جناب عیسیٰ جنت میں جائیں گے, جناب عیسیٰ جوان ہوں گے. جناب داؤد جنت میں جائیں گے, جناب داؤد جوان ہوں گے. جناب سلیمان جنت میں جائیں گے, جناب سلیمان جوان ہوں گے. اب نبی نے کیا فرمایا؟ جنت میں جتنے جوان ہوں گے سب کے سردار امام حسن و حسین ہوں گے. جنت میں جتنے جوان ہوں گے سب کے سردار امام حسن و حسین ہوں گے. میں کہوں گا اے پروردگار, یہ تو نے کیا انتظام کیا کہ اپنے نبی کے چھوٹے چھوٹے نواسوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا. عجب نہیں, پیغمبر اسلام جواب دیں یہ انتظام نہیں ہے, یہ انتقام ہے. یہ انتظام نہیں ہے, یہ انتقام ہے. ارے کل علی کو بچہ کہہ کے خلافت سے بٹھایا گیا تھا, آج میں نے علی کے بچوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, فلک بولا علی مولا, علی مولا. تو آج میں نے علی کے بچوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا. تو عزیزان گرامی, یہ حضرات اہل بیت علیہ السلام جن کا ہم ذکر کرتے ہیں اور جن کے دروازے کی فقیری کو ہم شاہی سے زیادہ بہتر اور عظیم سمجھتے ہیں, یہ ہے حضرات اہل بیت. عزیزان گرامی, میں نے گفتگو کو تمام کر دیا. باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ دوسری مجلسوں میں. تو یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں صرف یوں ہی باتیں ہوتی ہیں, نہیں, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو اس زمین کے اوپر بھی انہوں نے اپنی سرداری کو ثابت کیا. کبھی جنت سے کھانا منگا کے ثابت کیا, کبھی جنت سے لباس منگا کے ثابت کیا,
اور کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے اصحاب اور شہداء کو ہر شہید کو جنت میں ان کا جو مقام تھا اس مقام کو دکھا کے ثابت کیا کہ اللہ نے ہم کو جنت کی سرداری جنت کا سردار بنایا. اور عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے جہاں پہ اپنوں کو وہاں پہ پرائے غیر جتنے تھے سب کو اپنی عظمت کا احساس دلایا ہے. جب بھی دشمنوں سے خطاب ہوا ہے امام حسین کا تو سمجھایا کہ ہم کون ہیں. کہا تم کس سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ ارے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں, میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, میں حضرت علی کا فرزند ہوں, میں وہ ہوں کہ جسے اللہ نے حجت بنایا ہے, جسے اللہ نے امام بنایا ہے, ولی بنایا ہے. لیکن عزیزان گرامی اس کے باوجود ان مسلمانوں نے فرزند رسول کے اوپر رحم نہیں کیا, فرزند رسول کے اوپر رحم نہیں کیا. آج کی جو شب ہے شب عاشور کہتے ہیں, شب عاشور سے پہلے یہ جو شام کا وقت آیا تھا جو گزر گیا, شام کے وقت اب ظاہر سی بات ہے تیسرا دن تقریباً ہے کہ جس میں بچوں کے پاس ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے. پانی بند ہونے کی جو بات ہے وہ تو 4 محرم سے بند تھا, 7 محرم سے خیمہ حسینی میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے لبوں کو تر کر سکتے. امام حسین ہیں وہ عصر تاسوعے کا وقت یعنی 9 محرم کی عصر کا وقت تھا کہ اپنے خیمے کے قریب امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, زمین پر اکرو بیٹھے ہوئے ہیں گھٹنے کے بل, اور امام حسین کا جو سر ہے وہ گھٹنوں کے اوپر ہے. ظاہر سی بات ہے وہ تھکن ہے, وہ تعب ہے, وہ بھوک و پیاس ہے. امام حسین ایک لمحے کے لیے سو گئے. جب امام حسین سو گئے ادھر جناب زینب نے دیکھا کہ میرا بھائی نہیں دکھائی دے رہا ہے, میرا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے. ایک مرتبہ جناب فضا جا کے دیکھ کے تو آؤ, میرا بھیا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. میں کہوں گا اے بیوی زینب ایک لمحے کے لیے آپ کا بھائی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا, آپ برداشت نہیں کر پائیں. ارے کل کے بعد آپ کیا کریں گے جب آپ کے بھائی کا سر کھو کے نیزے پہ ہوگا, جب آپ کے بھیا کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. جناب فضا آئیں اور آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ امام حسین جو اپنے گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں, سو رہے ہیں, واپس گئی اور جانے کے بعد کہتی ہیں کہ شہزادی آقا آرام فرما رہے ہیں, آقا ابھی نیند کے عالم میں ہیں. جناب زینب واپس آتی ہیں کہ دیکھتی ہیں واقعاً امام حسین گھٹنوں کے اوپر اپنا سر رکھ کے سو رہے ہیں. بازو میں اور بغل میں جناب زینب سلام اللہ علیہا بیٹھ گئیں. جیسے ہی امام حسین نے محسوس کیا فوراً آنکھ کھول دی. جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کہ میری بہن میرے بغل میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی جناب زینب نے سنا فوراً امام حسین کا بازو تھام لیتی ہیں. اے بھیا حسین, یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے انتقال کی خبر آئے. اے بھیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب امام حسین نے کہا اے بہن زینب ابھی جب میری آنکھ لگی تھی نا تو میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا کہ میرے نانا آئے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے لال حسین تیری مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں. اے بیٹا تیری مصیبت کے لمحات تمام ہونے والے ہیں. اللہ اکبر. عزادارو جیسے ہی جناب زینب نے اپنے بھائی کی زبانی یہ خبر سنی ایک مرتبہ کہتی ہیں اے بھیا کیا آپ اپنے مرنے کی خبر دے رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے جو ہے وہ رحلت کی خبر دے رہے ہیں؟ اب عزادارو امام حسین ہیں کہ جناب زینب کو ڈھارس دیتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, کہتے ہیں اے بہن زینب اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اے بہن زینب دیکھو ہمارے نانا ہم سے بہتر تھے, وہ بھی ایک دن چلے گئے نا. دیکھو ہماری ماں ہم سے کہیں زیادہ بہتر تھی, وہ بھی تو چلی گئی ہے نا. اے بہن دیکھیے ہمارے بھیا حسن مجتبی ہم سے بہت بہتر تھے لیکن وہ بھی تو چلے گئے نا. اے بہن یہ نہیں کہہ رہے امام حسین,
زینب کل مجھے ذبح کیا جائے گا، بلکہ یہ تسلی کے کلمات دیتی جناب زینب کو سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ کلمات سنا چکے تو اب ایک مرتبہ جناب زینب ہیں جو اپنے آپ کو سنبھالتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں اے میرے بھیا، جب نانا اس دنیا سے گئے تھے تو بابا موجود تھے، ماں موجود تھی۔ اے بھیا، جب اماں اس دنیا سے گئی تھی تو بابا سہارا دینے کے لیے موجود تھے۔ اے بھیا، جب بابا گئے تھے تو حسن مجتبی موجود تھے۔ اے بھیا، جب بھیا حسن کو زہر دیا گیا تھا تو آپ موجود تھے۔ لیکن اے بھیا، اب آپ کے بعد زینب کس کو سہارا بنائے گی؟ اے بھیا، آج ہی نانا بھی گئے ہیں، آج ہی اماں بھی گئی ہیں، آج ہی بابا بھی گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جناب امام حسین نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو تسلی دیا ہے، تشفی دیا ہے۔ اے بہن زینب، یہ دین کا کاروان اب تمہارے حوالے ہے۔ اے بہن زینب، یہ بچے تمہارے حوالے ہیں۔ اے بہن زینب، اب تمہیں کبھی زینب بننا پڑے گا، کبھی عباس بننا پڑے گا، کبھی حسین بننا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ شب عاشور ہے، خدا کی قسم یہ بڑی قیامت کی شب ہے۔ یہ شب وہ ہے کہ جس میں ابھی ام لیلہ کے علی اکبر کا کلیجہ سلامت ہے۔ ارے آج ابھی یہ وہ شب ہے کہ جس میں سغرا کے بھائی جناب قاسم سلامت ہیں۔ آج وہ شب ہے کہ جس میں رباب کا 6 مہینے کا بچہ بھی سلامت ہے، اس کا گلا بھی سلامت ہے۔ لیکن جب کل یہی وقت آئے گا، اکبر کے کلیجے میں برچھی ہوگی، قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، ارے حسین غریب کا لاشا پامال کر دیا گیا ہوگا۔ سو جناب علی اصغر کے گلے میں 3 پھل کا تیر لگ چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، یہ عجیب شب ہے، عجیب شب ہے جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ عزادارو، اکثر جگہوں پر یہ دستور ہے کہ اس شب میں حسین غریب کی سب سے چھوٹی قربانی جسے علی اصغر کہا جاتا ہے، علی اصغر کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون علی اصغر؟ وہی علی اصغر کہ جس کا غم منانے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، جس کا غم محسوس کرنے کے لیے مسلم ہونا شرط نہیں ہے۔ ارے کسی غیر مسلم کے سامنے بھی آپ علی اصغر کی مصیبت کو بیان کر دیں، وہ غیر مسلم بھی اگر صاحب دل ہوگا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھے کہ جس کا تعلق علی اصغر سے نہ ہو وہ تو برداشت نہ کر پائے، ہائے جناب رباب کیسے برداشت کیا ہوگا، ہائے غریب کربلا کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزادارو، یہ تمام جو مصائب ہوتے ہیں خدا کی قسم ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس پہ توجہ کیا کیجئے اور محسوس کیا کیجئے، خصوصاً اس وقت کہ جبکہ آپ کی آغوش میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہو تو علی اصغر کو محسوس کیا کیجئے، جب نگاہوں کے سامنے کوئی جوان ہو حسین کے علی اکبر کو یاد کیا کیجئے۔ آپ میں سے اکثر صاحبان اولاد ہیں، عزادارو چھوٹا سا بچہ اگر ہماری آغوش میں ہو، کبھی اس کی طبیعت خراب ہو جائے، ہم ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر اگر مجھے انجیکشن لگا دے تو کبھی ماں ہوتی ہے باپ کی آغوش میں دیتی ہے کہ میں اپنے بچے کو یہ انجیکشن لگتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، کبھی باپ ہوتا ہے ماں کے حوالے کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹا سا انجیکشن اپنے بچے کو نہیں برداشت کر سکتے۔ ہائے حسین غریب آغوش میں علی اصغر ہے، ہرملا کا 3 پھل کا تیر ہے، جب بچے کے گلے پہ پڑا ہے فانقلب الصبی علی ید الامام، ارے بچہ تیر کھا کے اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، اب جب امام کے ہاتھوں پہ جناب علی اصغر پلٹ گئے ہیں، منقلب ہو گئے ہیں، امام نے خون کو لیا اپنے چہرے پر ملا، رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، انا للہ وانا
اب جو خیمے کی طرف بڑے ہیں، خیمے کی طرف پہنچے ہیں، عزاداروں آپ جانتے ہیں نا امام حسین جو علی اصغر کو لے کے آئے تھے یہی کہہ کے لائے تھے اے رباب لاؤ بچہ بہت پیاسا ہے، ہو سکتا ہے یہ ظالمین ایک قطرہ پانی پلا دیں۔ اب امام سوچ رہے ہیں میں جو ہے رباب کے سامنے اس بچے کو کیسے لے جاؤں۔ الغرض جب امام حسین خیمہ حسینی میں پہنچے ہیں اور کہتے ہیں اے رباب آؤ بچے کو لے جاؤ، اللہ اکبر، جناب رباب سے پہلے 4 سالہ سکینہ دوڑتی ہوئی آ گئی، اے بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے، اے بابا سکینہ پیاسی رہ گئی۔ لیکن سکینہ کو کیا معلوم، جیسے ہی دامن قبا کو ہٹایا کیا دیکھا، علی اصغر کے گلے پر 3 پھل کا تیر لگا ہوا ہے، بچے کی آنکھیں بند ہیں، امام غریب کھڑے ہوئے رو رہے